پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت. میرے شہنشاہ دربار میں بیٹھے تھے. دربار میں بیٹھے بیٹھے مامون رشید کا یہ طریقہ کار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا. علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا. اور امام ویسے بھی دنیا داری کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے. امام کہتے سیاست جانے اور تو جان. اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. سیاست جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام ہے. آل محمد نے سے دور رہنے کا حکم دیا. یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی. اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لیے دربار میں آتے. مامون رشید ایک دن دربار میں تھا. یہاں دربار میں خوشبو کا جھونکا آیا. اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا. یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ مامون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آئی. یہ دور سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا. مامون نے کہا اسے بلاؤ. کون ہے تو؟ اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے. کون؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے. مامون نے کہا کون سا عطر ہے؟ کس پھول کی خوشبو ہے؟ کہاں سے خرید کے لایا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ پھول نہ یہ عطر. پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کپڑے کو کھولا. اس کے اندر ایک ڈبی تھی. اس نے ڈبی کو کھولا مامون کے سامنے کیا. مامون نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال. یہ منہ مبارک رسول ہے. نسل در نسل ہمارے پاس آ رہا ہے. تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں یہ بال بیچ دوں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریدے. مامون نے کہا قیمت؟ اس نے ایک بال 100 دینار, 7 بال 700 دینار. اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں؟ اس نے کہا رسول کے خریدنے. مشیروں نے مامون سے کہا خرید لے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی, ہم بھی نبی کے وارث ہیں. منہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے, لوگوں کو زیارت کروایا کریں گے, کہیں گے ہم وارث ہیں رسول. مامون نے کہا خریدو. بال خریدنے کے لیے جب وقت آیا خزانے سے پیسے دیے جانے لگے. مامون نے کہا رک رک رک, یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں؟ اس کا خوشبو نہیں بتا رہی. اس کا ہمیں کیا پتا, ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا یہ بال اور رسول کے خوشبو ہے. اتنا کہنا تھا, یہ پیچھے سے کسی نے دیکھا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے. ہاں ہاں ذرا بلائیں مولا علی ابن موسیٰ رضا کو. مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا. پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا. جب امام رضا کو دربار میں بلایا گیا تو درباریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو, جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی. بالکل وہی خوشبو ادھر سے آ رہی. امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مامون کے قریب آئے. مامون نے نشست کو خالی کرایا. امام کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوئے. مامون نے کہا سرکار فیصلہ یہ کروانا ہے, یہ لے کے آیا ہے منہ مبارک اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بال نبی کے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بال رسول کے ہیں؟ درباری یوں حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب امام رضا کیا فیصلہ کریں گے. امام نے کہا بال میرے قریب کیے جائیں. تشت پہ بال رکھ کے امام کے قریب کیے گئے. امام نے ایک لمحے بغیر انگلی کا اشارہ کیا, یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں, یہ 3 بال. جب سے مجمع تیز ہوا ہے تب سے خطیبوں کو بھی تیزی آ گئی. 4 بال میرے نانا
نانا کا, یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں. اتنا کہنا تھا. مامون قریب آیا, قریب آ کے دیکھنے کا مولا ویسے آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں, قد ان کا ایک جیسا ہے, رنگت ان کی ایک جیسی ہے, مولا یہ کیسے پتہ چل گیا؟ یہ 4 تیرے نانا کے, یہ 3 تیرے نانا کے نہیں. امام نے فرمایا فوراً چراغ روشن کرو, فوراً آگ روشن کی جائے. آگ روشن کرنا تھا. امام نے بھرے دربار میں فوراً جب آگ کو سامنے بلایا گیا, سامنے بلا کے امام نے 3 بال آگ میں پھینکے, تینوں کے تینوں ہی جل گئے, تینوں کے تینوں ہی جل گئے, تینوں کے تینوں ہی جل گئے. امام نے 4 بال آگ میں پھینکے. آگ میں جانا تھا یا آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ گلزار ہو گئی, آگ کا گلزار ہونا تھا. مامون نے کہا اچھا مولا آج پتہ چلا تیرے نانا کے بالوں کو آگ نہیں چھوتے. امام نے کہا بدبخت, تیری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا, نبی کی آل کیسے ہے؟ تجھے نبی کے بال سمجھ میں نہیں, نبی کی آل سمجھ میں کیسے؟ جو اتنا رئیس تھا وہ غریب الغربہ کیسے ہوا؟ میرا مولا تمہیں مشہد لے کے جائے, علی کے روزے پہ جاؤ تو جلالت, حسین کے روزے پہ جاؤ تو کرم, عباس کی ذری پہ جاؤ تو روب, رضا کے روزے پہ جاؤ تو امیری. جو پہلی بار مشہد جاتا ہے نا, جو ہی امام رضا کا حرم دیکھتا ہے, سینہ بھائی جان یوں چوڑا ہو جاتا ہے. شیعہ کو فخر ہوتا ہے اس امام کا نوکر ہو. سونے کے دروازے, چاندی کی سیڑھیاں, بہترین حرم, تا حد نگاہ, امیری ہی امیری, خوشبو کے جھونکے, بہترین ایرانی کلیم, خادموں کی لمبی لائنیں. ظاہر چلتا چلتا جب امام کی ذری پہ جاتا ہے, ذری کو دیکھتا ہے پھر چہرہ خوش ہوتا ہے. سونے کی ذری راز کر رہا ہے زہرا کا بیٹا, لیکن جگر اس تب پھٹتا ہے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا جملہ لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا. غریب الغربا پڑھ کے ظاہر ذری پہ سر مار کے کہتا امیری تیری اتنی زیادہ ہے تو غریب الغربا کیسے ہے؟ اگر سننے والا کان ہو تو رضا کی ذری سے آواز آتی ہے جس کی بہن پردیس میں رول کے مر جائے, جس کا لاشا وطن میں نہ آئے, جسے پردیس میں مسافر سمجھ کے دفنا دیا جائے, وہ غریب ہوتا ہے. یہ جو آج ہم میں عزاداری کی تہذیب ہے یہ ہمیں امام رضا نے سکھائی. اتنا امام کو حسین کی عزاداری سے پیار تھا. کتابیں کہتی ہیں جب امام مجلس سننے کے لیے آتے تو جہاں بیٹھ کے اب سن رہے ہیں نا, اس جگہ کا تقدس بتاؤں, امام بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے, اٹھنے سے پہلے پھر چومتے. ایک دن ایک صحابی نے کہا مولا آپ اپنے دادا کی مجلس کی جگہ کو چومتے کیوں ہیں؟ امام رضا نے کہا اگر میں دنیا کو اس کا تقدس بتاؤں لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں, لوگ رہے ہی حسین کی صف عزا پہ. مولا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے ملائکہ اپنے پر مس کرتے. مولا فرماتے اگر ہمارے عزادار کو مجلس شبیر میں بیٹھنے کا اجر بتا دیا جائے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش میں ملائکہ سے کہتا فرش پہ دیکھو جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہوتی, تو ملائکہ کہتے ہیں ہم سے ساری زندگی کی عبادت لے لے, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں جانے دے. اس لیے کہ کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں 14 نے کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کہا مصلی بچھاؤ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے, افطاری کے لیے دسترخوان سجاؤ ہم تمہارے ساتھ افطار کریں گے, حج کے لیے احرام باندھو ہم تمہارے ساتھ حج کریں گے. ایک ہی وعدہ کیا تم حسین کی صف بچھاؤ, کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے. مردوں میں سجاد بیٹھ جاتا ہے, عورتوں میں زینب بیٹھ جاتی ہے. میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا, مولا اپنے گھر میں روزانہ مجلس کرواتے تھے.
شبیر کے ذاکر کا احترام میرے مولا رضا نے سنایا. اتنا احترام کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا. اکثر دیبل کو بلاتے تھے مرثیہ سننے کے لیے. دیبل ایک دن امام کو مرثیہ سنانے کے لیے، دیبل ابھی دروازے پہ تھا، امام چل پڑے. دیبل وہیں کا وہیں رک گیا. امام نے کہا رکا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ چل رہے تھے، میں آپ کے احترام میں رک گیا. امام اس کی طرف دوڑ کے گئے. امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے جو جملہ پڑھا وہ جملہ سناؤ. امام نے گلے میں باہیں ڈال کے اے میری دادی کا مددگار، اے میری ماں فاطمہ الزہرا کے مددگار. امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں باہیں ڈالی. امام ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے. دیبل سر جھکا کے آیا. امام نے کہا دیبل کوئی نیا مرثیہ بھی لکھا ہے؟ ہاں میرے بعد سے لکھا ہے. امام نے کہا سنا مجھے، آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا. امام نے کہا رک، منبر پہ بیٹھ. دیبل کہتا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا زمین پہ. دیبل تڑپ کے کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے، میں منبر پہ بیٹھ جاؤں؟ فرمایا میں حکمن کہتا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے منبر پہ بیٹھ، میں عزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ. آج مجھے شبیر کا عزادار بننے دے، آج مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل منبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا. دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے. عرب آج بھی اس مرثیے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. یہ وہی مرثیہ ہے جسے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا. یہ تخیل دیبل ہے، یہ دیبل نے لکھا تھا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. دیبل ممبر پہ بیٹھا. دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کے مرثیہ شروع کیا. دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تیروں سے زخمی کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بازار عبور کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں قید دیکھی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی. دیبل نے یہ آخری شعر پڑھا اور آخری شعر پڑھنے کے بعد دیبل منبر سے نیچے اتر آیا. اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پہ وہ ماتم کرے گا. دیبل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا شعر پڑھ کے نیچے اترا. امام رضا روتے روتے اٹھے. امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شعر لکھا. امام نے کہا دیبل دوبارہ منبر پہ جا، ایک شعر دوبارہ پڑھ. دیبل نے دوبارہ شعر کو ہاتھوں پہ لیا. امام نے لکھا میرا سلام زہرا تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ الزہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا، چاہ کر کہا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا. یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی. ایک سفید سر والی کریم روتی ہوئی آئی. رو کر دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا. جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے. امام رضا روتے روتے کنات کے قریب گئے. رو کے کہتے اے رضا کی بہنوں تم نے صرف بھائی کے قتل کا شعر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا. آئے میرا سلام سیدہ زینب پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار. تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شعر سنا. اجازت دو تو میں 2 جملے پڑھوں شہادت کے. غربت کی حالت میں، پردیس میں، جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا، جب مامون ملعون نے دربار میں بلایا امام کو زہر کے لیے،
امام نے اپنے نوکر ابا سلت کو ساتھ لیا، فرمایا میرے ساتھ چل، آج میرا آخری دن ہے۔ ابا سلت تڑپا، مولا کیوں؟ فرمایا آج مجھے دربار میں سحر دی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلت نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مجھے دربار میں جانا ہے۔ امام نے کہا ہاں ابا سلت میں تجھے نشانی بتاؤں، جاؤں گا میں تنہا، واپسی پہ اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی۔ ابا سلت حربی خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا نا، ابا سلت کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا، امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا۔ ابا سلت قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا بہنے غریب نہ کر، مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں، مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہیں سے واپس چلے چل، میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا ابا سلت میں تیری جنت کا سامان، تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا۔ ابا سلت کہتا امام دربار میں چلے گئے، میں دربار کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہا، رو رو کے کہتا اے فاطمہ زہرا مدد کر، تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گرا ہے۔ ابا سلت کہتا میں بی بی سے تبسل کر رہا تھا، یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابا سلت کہتا میں نے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امام کا امامہ کھل کے چادر بن کے امام کے سر پہ تھا۔ ابا سلت کہتا کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، میں نے زمانے میں بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی، تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا، جہاں سے رضا پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا، زہر اتنی شدید تھی زہرا کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ آج روکو میں، آج روکو۔ ابا سلت کہتا میں روتا ہوا سامنے آیا، میں نے کہا رک میرا بادشاہ، ان ملعونوں نے اتنی شدید زہر دی، مولا آپ کے پاؤں کے تلووں سے خون آ رہا۔ ابا سلت کہتا ہے میں نے اگلا منظر دیکھا، میرا سر دیوار پہ آیا، اب اللہ جانے یہاں کون ماتم کرے گا۔ ابا سلت کہتا میں نے امام کے پاؤں روکے تھے یا امام نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ امام کہتا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے، او میرا جگر پھٹ گیا۔ ابا سلت کہتا میں نے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے میں لے کے گیا امام کو گھر۔ ابا سلت کہتا میں نے جلدی بستر بنایا، امام نے کہا بستر بعد میں بنا، جلدی کر ہرسما کو بلا کے لا۔ ابا سلت کہتا میں ہرسما مولا کا نوکر، مولا کا خاص صحابی، جیسے علی کو ابو ذر و کمبر سے پیار تھا ایسے رضا کو ابا سلت اور ہرسما سے پیار۔ ابا سلت کہتا میں روتا ہوا ہرسما کے گھر کی طرف دوڑا۔ ابا سلت کہتا جو ہی میں بازار میں گیا، تیز آندھی آ گئی، اتنی تیز بارش ہوئی، اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ ابا سلت کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طوفان نہیں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے، اتنی تیز آندھی تھی، دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے، لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ابا سلت کہتا میں روتا روتا ہرسما کے دروازے پہ گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، ہرسما مصلی پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا ہرسما کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نماز آیات پڑھ رہا ہوں، اتنی تیز اور اتنی خوفناک آندھی آ گئی ہے، اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلت کہتا میں نے ہرسما کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے کا کوئی مظلوم نہیں، ہمارا امام غریب ہو گیا ہے، ہمارے مولا کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلت کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا، ادھر سے ہرسما رو رہا تھا۔ ابا سلت کہتا میں کبھی ہرسما کو پکڑتا تھا، کبھی ہرسما مجھے پکڑتا تھا، ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے، ابا سلت کہتا میں نے دروازہ کھولا، میں نے امام کو بستر پہ نہ پایا، میں نے ہرسما سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کہتے جلدی ہم نے چراغ روشن کیا، ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ ابا سلت کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام رو کے کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ رو کے کر کے مولا باہر طوفان
بڑا تیز ہے، باہر بارش بڑی تیز ہے. رضا رو کے کہا تم مرد ہو کے گھبرا گئے، وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی، میری کنیز مر گئے.